اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کل مصر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ دو میاں بیوی کئی دن سے غائب تھے۔ ان کے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے، گھر والوں نے ان کو تلاش کرنا چاہا، ان کے نمبروں پر کال کی، لیکن وہ کہیں پر دریافت نہیں ہوئے۔ پولیس تھانے چلے گئے، ان کو جا کر اطلاع دی۔ پولیس نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ 3 دن پہلے خاتون اس گھر میں داخل ہوئی تھی اور اس کے بعد اس گھر سے وہ نہیں نکلی۔ دروازے توڑے گئے، تالے توڑے گئے، پولیس اندر گئی تو کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ گھر کے ایک کمرے کے اندر خون پڑا ہوا ہے۔ مزید تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس عورت کی لاش ٹکڑوں کی شکل میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر وہ فریج کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ جب مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ گھناؤنا اقدام اس کے شوہر نے کیا ہے۔ کسی بنیاد پر لڑائی جھگڑا تھا، اس نے بیوی کو گھر پہ بلایا اور اس کے ٹکڑے کیے، اور جس طرح ہم بقرہ عید کے موقع پر گوشت کو پیکٹوں کے اندر بند کر کے محفوظ کرنے کے لیے فریز کر دیتے ہیں، اس طریقے سے اس نے اپنی بیوی کے ٹکڑے کر کے فریج کے اندر رکھ دیے۔ اس طرح کے واقعات دنیا میں مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں بار بار سننے کو ملتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پاکستان کراچی میں شاہ فیصل کالونی ہے ایک کراچی میں، اس کے اندر ایک خاتون نے اپنے شوہر کو ذبح کر کے، اس کے ٹکڑے کر کے، اس کا گوشت بنا کے اسے پکنے کے لیے دیگچی میں چڑھا دی۔ اس طرح کے واقعات تو آئے دن ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو مار دیا، یا ایک باپ نے ایک بیٹے نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے چچا کو مار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جدید زمانہ ہے، جدید تعلیم یافتہ زمانہ ہے، یہ تعلیم کا دور ہے، پڑھائی لکھائی کا دور ہے، اور تعلیم بہت عام ہو گئی ہے، علم بہت عام ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا زمانہ ہے جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، دور جاہلیت کہتے ہیں۔ دور جاہلیت کا جتنا بھی مطالعہ کر لیا جائے، کوئی ایک برائی ایسی نہیں جو اس زمانے میں پائی جاتی ہو اور آج وہ نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں جتنے غلط کام ہوتے تھے وہ سارے کے سارے آج ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو اس زمانے میں تو ہوتے ہیں لیکن وہ زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی جب ہم برائی بیان کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی برائی جو ہمیں نظر آتی ہے، ہم جس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، یہ کہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی عام رواج نہیں تھا، ہر قبیلہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ اگر ایسا ہر جگہ ہوتا تو اس زمانے میں پھر خواتین بالکل ہی نہ ہوتیں، تو یہ عام رواج نہیں تھا۔ تو اس برائی کو ہر آدمی نہیں کرتا تھا، ہر قبیلہ نہیں کرتا تھا، ہر علاقے کے لوگ نہیں کرتے تھے، کہیں کہیں اکا دکا یہ واقعات ہوتے تھے، لیکن بہرحال ان اکا دکا واقعات نے بھی اس دور کو، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت بنایا، اور آج تک ہم اس بنیاد پر اس زمانے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اس زمانے سے بس تھوڑا سا فرق ہوا ہے کہ اس زمانے میں جاہلیت نے تھوڑی سی ترقی کر لی ہے۔ جاہلیت ختم نہیں ہوئی، جاہلیت نے تھوڑی سی ترقی کر لی ہے کہ پہلے بچی کو پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا تھا، اب پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ پہلے صرف بچی کو مارا جاتا تھا اور اب بچے اور بچی دونوں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر زمانہ جاہلیت ختم نہیں ہوا، زمانہ جاہلیت نے ترقی کر لی ہے۔ کبھی ایسی مثال نہیں ملے گی زمانہ جاہلیت میں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا ہو، اور ایک ہی فرد نے، گھر کے خاص فرد نے خونی رشتوں کو، 3 4 رشتوں کو قتل کر دیا ہو، یا بیٹے نے
باپ کو، ماں کو، چچا کو ظلماً مار دیا ہو۔ یہ جو مثالیں آج کے زمانے میں ہیں کہ شوہر نے، بیوی نے اپنے شوہر کو ذبح کر کے گوشت بنا کے دیگچی میں پکنے کو رکھ دیا، اور ایک شوہر اپنی بیوی کے ٹکڑے کر کے گوشت کے پیکٹ بنا کے فریج میں رکھ دے، اور یہاں تک بھی ہمارے یہاں ہوا کہ شادرہ کے اندر لاہور میں 2 ایسے سگے بھائی گرفتار ہوئے کہ جو مردوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ دفنایا، ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کو میت کو دفنایا اور وہ رات کو جاتے اور تازہ میت کا گوشت کاٹ کر لے آتے، اور میڈیا کے اوپر یہ بات بہت عام ہوئی، اچھالی گئی۔ 5 7 سال کی بچیوں کے ساتھ بدکاری، زمانہ جاہلیت میں ایسا نہیں تھا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت سے اتنا مختلف ہے کہ اس زمانے کے اندر جاہلیت نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ آج کے زمانے نے ترقی بہت زیادہ کر لی ہے، جاہلیت نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ازواج مطہرات کو خطاب تھا کہ گھروں میں رہا کرو اور زمانہ جاہلیت کی طرح، پہلی زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کے مت نکلا کرو گھروں سے۔ شیخ ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ پہلی جاہلیت کے طریقے پر بن سنور کے نہ نکلا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جاہلیت ثانیہ بھی آنے والی ہے۔ جاہلیت اولیٰ کی طرح نکلنے سے منع کیا تو معلوم ہوا کوئی جاہلیت ثانیہ بھی آنے والی۔ کہتے یہ وہی زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ جاہلیت ثانیہ ہے۔ وہ تمام برائیاں جو اس زمانہ جاہلیت اولیٰ میں تھی وہ تو ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، اور مزید سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں برائیاں ترقی کر کے نئی پیدا ہو گئی ہیں۔ لہٰذا زمانہ جاہلیت کسی خاص دور کا نام نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کچھ چیزوں کا نام ہے، کچھ صفات، عادات، کچھ اچھائیاں، کچھ برائیاں۔ جب ان کا تقابل کیا جاتا ہے تو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا زمانہ جاہلیت ہے۔ تو یہ کسی خاص زمانے کا نام نہیں ہے کہ وہ خاص زمانہ، خاص دور تھا تو اس کی وجہ سے وہ زمانہ جاہلیت قرار پایا۔ زمانہ جاہلیت کا مطلب ہے وہ بری عادات، وہ بری چیزیں، وہ گناہ، وہ ظلم، وہ زیادتی جو زمانہ جہالت میں پائی جاتی تھی، اگر وہ آج بھی ہے، اس سے بڑھ کر ہے، تو پھر یہ زمانہ جاہلیت بھی اس سے بڑھ کر ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا تھکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ہم جس چیز کو ترقی کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ترقی نہیں ہے۔ چیزوں نے ترقی ضرور کی ہے، لوہے نے ترقی کی ہے، پلاسٹک نے ترقی کی ہے، دھاتوں نے ترقی کی ہے، تو وہ ترقی کر کے ہواؤں میں اڑنے لگے ہیں۔ انسان نے ترقی نہیں کی۔ انسان کی بنی ہوئی چیزوں نے ضرور ترقی کی ہے، لیکن خود انسان نے ترقی نہیں کی۔ سینکڑوں قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، ہزاروں قسم کے مکانات کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، کپڑوں کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، بناؤ سنگھار کے مختلف طور طریقے ایجاد ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزوں کی ترقی ہوئی ہے، مادے کی ترقی ہوئی ہے، مٹیریل کی ترقی ہوئی ہے، انسانیت کی ترقی نہیں ہوئی۔ ہمارے ایک بزرگ، بہت پرانی بات، کہ جب برطانیہ ہندوستان پر قابض تھا تو اس زمانے میں ہندوستان سے برطانیہ گئے تو کسی آدمی نے ان سے کہا کہ آپ لوگ، ہم آسمانوں پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، اور تم ابھی تک لوگوں کو استنجے کے مسائل بتاتے ہو، تم نے کچھ بھی ترقی نہیں کی۔ تو حضرت نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم پیشاب کرنا چھوڑ دو تو ہم استنجے کے مسائل بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ نہ تم نے پیشاب کرنا چھوڑا، نہ ہم نے استنجے کے مسائل بیان کرنا چھوڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، تم نے چوہوں کی طرح سرنگیں بنانا ضرور سیکھ لی ہیں، پرندوں کی طرح تم ہواؤں میں ضرور اڑ سکتے ہو، اور مچھلیوں کی طرح تم پانیوں میں ضرور تیر سکتے ہو، لیکن انسانوں کی طرح زمین پر چلنا تم نے نہیں سیکھا۔ انسانوں کی طرح زمین پہ چلنا، عاجزی، انکساری اور انسان کے اندر انسانیت، وہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں، ان سے تم عاری ہو۔ تو یہ جو زمانہ ہے، جو تعلیم یافتہ زمانہ کہلاتا ہے، ترقی یافتہ زمانہ کہلاتا ہے،
محض چیزوں کی اس جدید شکل کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلیم یافتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں علم کا اضافہ ہو جائے گا، مطلب معلومات کا اضافہ ہو جائے گا، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ علم مٹ جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی الفاظ رہ جائیں گے، معلومات رہ جائیں گی، علم کے ذرائع بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن علم جو ایک نور ہے اللہ رب العزت کے جو خزانوں سے آتا ہے، والعلم نور من نور اللہ ونور اللہ لا یؤتی لقلب العاصی، کہ نور اللہ کے انوارات میں سے ایک نور ہے اور یہ کسی گنہگار کے دل میں نہیں ڈالا جاتا۔ وہ نور جو کسی گنہگار کے دل میں نہیں ڈالا جاتا، وہ علم جو انوارات کی شکل میں ہے، اس سے ہم لوگ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں وہ علم عطا فرمائے اور اس علم کی روشنی میں وہ عمل عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مطلوب اور مقصود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔